الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم جناب ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس صاحب اور علماء کرام، اتحاد امت عملی تدابیر۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اتحاد امت کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور اس کی افادیت پر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موضوع جو ہمارا ہے اس کا اصل حصہ یہ ہے کہ عملی تدابیر کیا اختیار کی جائیں۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امت کو متحد کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، امت کو متحد ہونا چاہیے، اور قرآن مجید میں اس کا تاکید حکم ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور ہماری طاقت اور ہماری قوت کا سرچشمہ ہمارا اتحاد ہے، اور ہماری کمزوری کی جو وجہ ہے وہ ہمارا انتشار ہے، وہ ہمارا تفرقہ ہے۔ اس لیے جہاں متحد ہونے کی تعلیم ہے، وہیں اس بات کی بھی تاکید ہے کہ تم آپس میں اختلاف مت کرو، ورنہ تمہارا زور ختم ہو جائے گا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ تو یہ سب چیز تو بالکل مسلم ہے۔ میں تھوڑی سی گفتگو اس پر کروں گا کہ جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں انتشار کے، اور تفرقہ کے اسباب کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ بات اس پر کہ کیا عملی تدابیر ہیں جن کو اختیار کیا جانا چاہیے امت کو متحد کرنے کے لیے اور انتشار کو ختم کرنے کے لیے۔ اسباب انتشار میں ایک چیز ہے نفس پرستی اور خود غرضی، کہ جب ملی مفاد کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور آدمی حب دنیا کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے گویا اتباع نفس کا شکار ہوتا ہے، تو پھر یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں، اور ملی مفاد کو نظر انداز کر کے وہ اپنے ذاتی مفاد کو مقدم رکھتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے، دوسرا جو سبب وہ ضد اور عناد ہے۔ آدمی کو معتدل ہونا چاہیے، اس کے اندر ضد اور عناد کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، دلائل کو سننا چاہیے، اور سامنے والے کی بات اگر معقول ہو تو اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر کے اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ ایک سبب اس کا جو ہے وہ حسد بھی ہے۔ آدمی حسد کا شکار ہو جاتا ہے، کسی فرد کے تعلق سے، کسی ادارے کے تعلق سے، کسی جماعت کے تعلق سے، تو اس کی اچھی باتوں کو بھی وہ نظر انداز کرتا ہے اور اس کی قدر افزائی نہیں کرتا ہے۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ایک الگ پہچان بنانے کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری تھوڑا الگ سے شناخت ہو، اور الگ سے ہماری ایک پہچان ہو، ہمارا ایک الگ سے سمبل ہو، اور ہم ایک دم ایسے مل جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ موج میں چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی جو ہے اس کا ایک سبب ہے۔ اس کا جو ایک اور سبب ہے وہ ہے کہ دین کا جو جامع اور واضح تصور ہونا چاہیے، وہ جب نظروں سے اوجھل ہوتا ہے اور حقیقی دینداری کے بجائے کچھ ظاہر پرستی آ جاتی ہے، تو اس طرح کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس میں خوشگمانی کا بھی بڑا وہ ہے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا اور حق کو اپنے ہی لیے بالکل دائر سمجھنا، باقی سب جو ہے وہ غلط ہے۔ یہ بھی جو ہے انتشار کا ایک سبب ہے۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ شخصیتوں کا احترام ہونا چاہیے، اکابر کا احترام ہونا چاہیے، لیکن شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ تو انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑا انسان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو اگر شخصیت پرستی ہوگی تو کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ہم جن کو محترم سمجھتے ہیں، کہیں ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی، لیکن ہم اس کو جو ہے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے انتشار اور افتراق کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تنگ نظری بھی ایک سبب جو ہے، عملی لحاظ سے آپ غور کریں گے تو کچھ جو ہے معاشی مجبوریاں بھی کہیں کہیں ہوتی ہیں، روزی روٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ختم ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہوگا ہمارے لیے، ہم پھر کیا کریں گے، ہمارا کام ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔
نسلی اور اس طرح کے بعض تعصبات بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو بہت اونچا سمجھنا اور اس طرح کے تفاخر کا شکار ہونا، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ اچھا، ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ امت مسلمہ کا جو نسب العین ہے وہی جوڑنے والی چیز ہے، اور وہ اگر نگاہوں سے اوجھل ہو تو اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا۔ جو جوڑنے والی چیز ہے، متحد کرنے والی چیز ہے، وہ اگر نگاہوں کے سامنے رہے گی تو چھوٹے چھوٹے اختلافات جو ہے وہ نظر انداز ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، نسب العین کا نگاہوں سے اوجھل ہونا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ قرآن سے جو تعلق ہونا چاہیے ہمارا امت کا، قرآن سے محبت، قرآن سے شغف، قرآن کو پڑھنا، قرآن پہ غور کرنا، قرآنی تعلیمات کو اپنے اوپر عائد کرنا، اس کی تعلیمات کو پھیلانا، یہی چیز جوڑنے والی ہے۔ مفسرین نے لکھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا مطلب ہے کہ قرآن کو اللہ کی یہ رسی ہے اور اس کو مضبوطی سے تھام لو، یہ تم کو جوڑے گی۔ جوڑنے والی چیز جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید سے رشتہ کمزور ہوگا تو اختلاف اور انتشار کی جو ہے شکل پیدا ہوگی۔ فکر آخرت کی جو کمزوری ہے، آخرت اگر نگاہوں کے سامنے ہو تو ان سب چیزوں کو آدمی نظر انداز کرے گا۔ ہماری منزل یہ نہیں ہے، ہماری منزل تو آخرت ہے، ہماری منزل اللہ کی رضا ہے، ہم کو کہیں اور جانا ہے۔ تو ان چیزوں میں ہم آپس میں اپنی طاقتوں کو کیوں ضائع کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو کیوں ضائع کرتے ہیں؟ ایک چیز اور بھی ہے، وہ ہے تحزب اور جماعتی تعصبات۔ بہت سی جماعتیں ہیں، سب کام کر رہے ہیں، دوسروں کے کام کی بھی قدر ہونی چاہیے، اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ تعصب کی بات ہے کہ اپنے کام کے علاوہ یا اپنی جماعت کے کام کے علاوہ کسی کے کام کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو یہ جو تنگ نظری ہے اور یہ تو تحزب ہے، اس کی وجہ سے بھی انتشار جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جو اصل موضوع ہے وہ ہے عملی تدابیر، ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ امت کے اندر اتحاد اور امت کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کیا کوششیں ہمیں کرنی چاہیے، کیا عملی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، تو اس سلسلے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ رجوع الی القرآن کی تحریک ہمیں چلانی چاہیے۔ ہر سطح پر لوگوں کو قرآن اور قرآن فہمی اور قرآن پر عمل، اس کے لیے آمادہ کیا جائے۔ شیخ الہند اسیر مالٹا نے لکھا ہے کہ میں نے مالٹا میں اپنی قید کی تنہائیوں میں جتنا غور کیا، امت کے اندر جو انتشار ہے، جو کیفیت ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے سمجھ میں یہ بات آئی کہ دو ہی اسباب ہیں، ایک تو ہم منتشر ہے، دوسرے یہ کہ قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہے۔ اس لیے انہوں نے لکھا کہ میں نے اب یہ طے کیا کہ زندگی جتنی باقی ہے بس اسی دو محاذ پہ میں کام کروں گا، ایک تو قرآن کو عام کرنا، قرآن فہمی پہ زور دینا، اور دوسرا جو کام ہے وہ متحد کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ تو یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق بالکل رسمی ہو کر کے رہ گیا۔ قرآن سے جو حقیقی تعلق ہونا چاہیے، اور جس طرح سے قرآن کو ہمیں اپنی روحانی غذا بنانا چاہیے، قرآن سے فکر بھی ملتی ہے، جذبہ عمل بھی ملتا ہے، اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہماری باہمی اخوت جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ نمبر 2، فکر آخرت کی آبیاری۔ ہماری مجلسوں میں، ہمارے اداروں میں، ہماری تقریروں میں، ہماری تذکیروں میں آخرت کا ذکر زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں مکی زندگی میں قرآن مجید کی جو صورتیں نازل ہوئیں وہ بیشتر آخرت کے تذکرے پر مرکوز ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جب اللہ کا خوف ہوتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، جنت کی طلب ہوتی ہے، جہنم سے بچنے کے لیے تڑپ ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے اتحاد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، دنیا داری ختم ہوتی ہے، اس طرح کے جو حب جاہ وغیرہ کے جذبات ہیں وہ سب چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ ہمارے اداروں کو ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی آئے تو اسے آخرت کی یاد آ جائے، ہماری مجلسیں ایسی ہوں کہ وہاں آخرت کا ذکر زیادہ ہو، وہاں آدمی بیٹھے تو فکر آخرت جو ہے اس کی مضبوط ہو، اس کا استحضار ہو۔ تو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔
انبیاء کے سلسلے میں قرآن نے کہا انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدہر، ہم نے ان کا انتخاب کیا ایک خصوصیت کی وجہ سے، اور وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ ہے فکر آخرت، آخرت کی فکر۔ نمبر 3، نصب العین والی بات، کہ امت مسلمہ کا جو نصب العین ہے وہ اللہ کے دین کی شہادت دینا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، اصلاح کا کام کرنا ہے۔ نصب العین ہی وہ چیز ہے جو کسی گروہ کو امت میں تبدیل کرتا ہے۔ جب ایک نصب العین کا شعور ہو جاتا ہے تو اس کے گرد تمام لوگ جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے صحابہ کے اندر جو نصب العین ہے امت مسلمہ کا، اس کی فکر پختہ کی، وہ ایک جماعت بن گئے، وہ متحد ہو گئے، وہ اکٹھا ہو گئے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی وہ تصویر بن گئے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت اور شفقت۔ اس لیے کہ جب ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا نصب العین ایک ہے، ہمارا ہدف ایک ہے، ہمارا گول ایک ہے، تو ہم کیوں ایک دوسرے کے خلاف جائیں گے؟ ہم کیوں انتشار کی کیفیت پیدا کریں گے؟ تو جو جوڑنے والی چیز ہے، متحد کرنے والی چیز ہے، وہ یہی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کے اندر۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کی مغلوب گھما تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے، مکاں فانی مکی فانی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں تو ہے۔ یہ جو پیغام ہے یہی جوڑنے والی چیز، یہ نصب العین جو ہے یہی جوڑنے والی چیز ہے، تو اس پہ جو ہے زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ چوتھی جو چیز ہے وہ اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ۔ آپ کے سامنے اس سے پہلے مذاکرہ بھی ہوا ہے، بات چیت بھی آئی ہے کہ جو اختلافات ہیں ان کے اسباب ہیں اور ان کو اسی حد تک رکھنا چاہیے، اس میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس میں تشدد اور تعصب اس طرح کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ تمام ائمہ حق پر ہیں، تو ہمیں دوسروں کی رائےوں کا احترام بھی کرنا چاہیے، اعتدال کے ساتھ اپنے رائے کا اظہار کرنا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے۔ آپ یہ سوچئے کہ ہماری فقہ کا جو ذخیرہ ہے وہ عظیم الشان ذخیرہ ہے، بہت زبردست ذخیرہ ہے، بہت بڑا کام ہوا ہے، لیکن اگر ہم اپنے ذہن میں تعصب پیدا کر لیں گے تو نہ جانے کتنے بڑے حصے سے محروم ہو جائیں گے۔ اب ہم نے سوچ لیا کہ ہم فقہ حنفی کے علاوہ کچھ نہیں پڑھیں گے، امام شافعی اور مکتب شافعی کی جو خدمات ہیں ان سے ہم محروم ہو جائیں گے، امام مالک اور ان کے مکتب فکر کی جو خدمات ہیں ان سے ہم محروم ہو جائیں گے، امام احمد بن حنبل، اور اس طرح سے نہ جانے کتنے مجتہدین، کتنا بڑا کام، یہاں تک کہ فقہ ظاہری میں اتنا بڑا کام ہے۔ کتاب المحلہ جو ہے ابن حزم کی، کتنی زبردست کتاب ہے، تو ان سب چیزوں سے جو ہے آدمی محروم ہو جائے گا، جو ہمارا بہت بڑا ذخیرہ ہے، کسی امت کے پاس اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں۔ تو اس سلسلے میں اعتدال کا راستہ جو ہے ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ایک چیز اور ہے کہ دیکھیے کام جو ہے بہت سادہ ہے، اور کسی ایک جماعت کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ تمام کاموں کو انجام دے۔ میدان بہت ہیں، مسائل بہت ہیں، چیلنج بہت ہیں، تو جو جس میدان میں کام کر رہا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کلمہ صحیح کروا رہا تو وہ بھی بہت بڑا کام، اگر کوئی ناظرہ پڑھا رہا تو وہ بھی بہت بڑا کام، کوئی مکاتب کے میدان میں محنت کر رہا تو وہ بھی بہت بڑا کام ہے، کوئی تعلیم کا کام کر رہا ہے، کوئی صحت کے میدان میں کام کر رہا ہے، کوئی اصلاح معاشرہ کا کام کر رہا ہے، کوئی دعوت کا کام کر رہا ہے، کوئی ذرائع ابلاغ کے میدان میں کام کر رہا ہے، تو کام تو بہت ہے نا۔ تو ہمیں ایک تو تقسیم کار کے اصول پر عمل کرنا چاہیے اور سب کے کام کی قدر کرنی چاہیے۔ جیسے ہم دعوت کے کام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تو جو لوگ بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، کچھ تو کر رہے ہیں۔ تو یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے کاموں کی قدر کی جائے اور اس کو تحسین کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے۔ تنقید میں احتیاط۔ دیکھیے تنقید اور تنقیص میں فرق ہے۔
تنقید یہ ہے کہ دلائل کی روشنی میں آداب اختلاف کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کسی کی رائے سے اختلاف کرنا کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کسی کو نشانہ بنائیں اور اس کی تنقید کریں اور غلط الفاظ میں جو ہے اس کو یاد کریں، تو اس کی وجہ سے آپس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو تنقید تو کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ علمی اختلافات تو آپ دیکھیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگردوں نے بھی اختلاف کیا ہے، امام ابی یوسف رحمۃ اللہ نے اختلاف کیا ہے، امام محمد نے اختلاف کیا ہے۔ تو اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اختلاف کا اظہار کس طرح سے ہو اور اختلاف میں آداب اختلاف کو کس طرح سے ملحوظ رکھا جائے، تو یہ جو ہے اس کا التزام کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض جو نوجوان اہل قلم ہیں وہ بہت ہی بد احتیاطی کے ساتھ اپنی زبان اور اپنے قلم کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے انتشار پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہمارا مقصد ہے اپنی بات لوگوں تک پہنچانا، اسلوب اچھا ہونا چاہیے، بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے، تو بے سلیقہ بات کہنے کے لیے بھی سلیقہ چاہیے۔ ہم تو سلیقے کی بات کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں تو اور زیادہ ہے، آداب اور سلیقے کی ضرورت ہوتی ہے۔ منفی اپروچ کے بجائے مثبت اپروچ ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا مزاج ہوتا ہے کہ صرف کمیاں تلاش کی جائیں، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی انسان ہو، اس کے اندر کچھ کمی بھی ہوگی، کچھ خوبیاں بھی ہوگی، تو صرف کمیوں کو اجاگر کرنا، منفی انداز سے سوچنا، نگیٹو انداز سے سوچنا، یہ مناسب نہیں۔ پازیٹیو انداز ہونا چاہیے، جو اچھی باتیں ہیں ان کو آپ اجاگر کریں، ان کے اوپر اظہار خیال کریں، ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ فہم دین کو عام کرنے کی ضرورت، اور دین کا جو جامع تصور ہے اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے امت کے سامنے، ملت کے سامنے، ملکی سطح پر، عالمی سطح پر جو مسائل اور مشکلات ہیں، جو دشواریاں ہیں، جو خطرات ہیں، ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے وقت میں اگر ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف اپنی طاقتوں کا اور صلاحیتوں کا استعمال کریں گے تو یہ بہت ہی غیر دانش مندانہ بات ہوگی، بہت ہی بے بصیرتی کی بات ہوگی۔ دیکھیے، جو ایک عملی چیز ہے اتحاد کے تعلق سے، وہ جو عبادات کا نظام ہے اجتماعی۔ اب جیسے نماز ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، روزہ ہے تو رمضان کا روزہ سب لوگ ایک ساتھ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہے تو اس کا ایک اجتماعی نظم ہوتا ہے، بیت المال ہوتا ہے، اور حج تو عالمگیر اجتماع ہے۔ تو عبادات کا جو اجتماعی نظم ہے نا، اس کا بہت اہتمام کرنے اور کرانے کی ضرورت۔ اس سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک امت کے لوگ ہیں، ہم ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم ایک ساتھ کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے ہیں اور اجتماعی طور سے اپنی عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے، بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعتی کا اہتمام نہیں کرتے، بہت سے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن اجتماعی طور سے جو ہے وہ زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس اہمیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے ہمارے اندر اجتماعیت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اتحاد کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی کبھی مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو، میں اذان دلواؤں اور کسی سے امامت کرنے کے لیے کہوں اور باہر جاؤں، جو لوگ شریک نہیں ہیں جماعت میں ان کے سمیت ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، جماعت میں نہیں شریک۔ اور ایک نابینا صحابی آئے، انہوں نے اجازت چاہی کہ مسجد آنے میں مجھے زحمت ہوتی ہے، تو آپ نے اجازت دی۔ اس کے بعد پھر بلوایا، آپ نے کہا کہ اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے کہا فاجب تب آؤ۔ تو اتنی اہمیت کیوں ہے جماعت کی؟ اس لیے کہ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا، ایک دوسرے سے ہم قریب ہوتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو بڑا اہم کردار ہے ان عبادتوں کا، جو اجتماعی نظم ہے اس کی وجہ سے امت میں اتحاد کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ داخلی طور سے امت کے اندر اصلاح، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہت ہی اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب اصلاح اور خرابیوں کا ازالہ ہوگا تو مثبت چیزیں وہ پروان چڑھیں گی، وہ ڈیولپ ہوں گی، اور ہماری امت جو ہے ایک امت واحدہ بن کر کے کھڑی ہوگی۔
یہ آپ کے ہاں پہلے بھی گفتگو میں بات آئی ہوگی کہ مدارس کے نصاب میں جو کمپریٹیو اسٹڈی آف فقہ ہے، تقابلی فقہ، اس کو بھی رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر اعتدال پیدا ہو اور ہمارے اندر وسعت نظری اور وسعت ظرفی پیدا ہو. تو چاہے وہ اصول فقہ کا مسئلہ ہو، چاہے فقہ کا مسئلہ ہو، ہم کو ایک تقابلی طریقہ اختیار کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنے نصاب میں اس طرح کی اصلاح کرنی چاہیے. ایک بڑی خطرناک جو بیماری ہے وہ ملت کے اندر ہندوستانی سماج کے اثرات کی وجہ سے برادری واد ہے، اونچ نیچ کا تصور ہے، چھوٹی برادری بڑی برادری، یہ تو انتہائی غیر اسلامی بات. یہاں تو سب برابر ہیں، کلکم من آدم وآدم من تراب، چاہے وہ بلال حبشی ہوں، چاہے وہ صہیب رومی ہوں، چاہے وہ سلمان فارسی ہوں، چاہے وہ قریش کے لوگ، سب برابر ہیں. یہاں تو کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ قبائل وغیرہ شناخت کے لیے تو ہو سکتے ہیں، یہ جو ہے اس کا ذریعہ نہیں کہ ان کی وجہ سے ہم کسی کو اونچا سمجھیں، کسی کو نیچا سمجھیں. کوئی اشراف میں سے ہے، کوئی اراذل میں سے ہے، اور نفرتیں پیدا ہوں، ایک دوسرے کے خلاف طبقاتی کشمکش جیسی کیفیت پیدا ہو جائے. تو یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے عملی تدابیر اختیار کی جائیں. ایک دوسرے کے ہاں ملنا جلنا ہو، آنا جانا ہو، رشتہ داریاں قائم ہوں، ہر چیز جو ہے ہر سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جو اس طرح سے جو ہے ذات اور برادری کی تفریق اور کسی کو حقیر سمجھنے کی بات ہے، بالکل غیر اسلامی چیز ہے. اس پر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی گفتگوؤں میں، اپنی تقریروں میں، اپنے خطبات میں برابر اتحاد کی اہمیت پر زور ڈالیں اور انتشار کے نقصانات اور ان کے عواقب سے آگاہ کرتے رہیں. اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں، اپنی تذکیروں میں، اپنے درس میں، اپنی مجلسوں میں برابر جو ہے اس پر زور دینے کی ضرورت ہے. جو ہمارے مشترک ملی ادارے ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، وہ ہمارا ایک باوقار ادارہ ہے آل انڈیا پیمانے پر، جس میں تمام مسالک کے لوگ ہیں، تمام جماعتوں کے لوگ. اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، طاقتور بنانے کی ضرورت ہے اور اس کی ایک آواز پر ہندوستان کے کونے کونے کے مسلمانوں کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اگر یونیفارم سول کوڈ آتا ہے اور اس طرح کی چیز تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہم اس کے خلاف جو ہے تحریک چلائیں گے. تو پرسنل لا بورڈ اگر کوئی آواز دیتا ہے تو اس پر لبیک کہنا چاہیے. وہ آسام سے لے کر کے گجرات تک اور کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک ہر جگہ سے آواز اٹھنی چاہیے اور اس کو ہر طرح سے مضبوط بنانے کی کوشش ہونی چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ اس بورڈ کے پیچھے ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان کھڑے. اتنی بڑی طاقت کو نظر انداز کرنا کوئی آسان بات نہیں. فتنہ تکفیر سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے. بڑی آسانی کے ساتھ جو کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں، وہ تکفیر کی چیز شروع ہو جاتی ہے جو کہ بڑی خطرناک بات ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. ایک کوشش اور کرنی چاہیے کہ ہماری ملت میں 2 طبقات بن گئے. ایک تو قدیم لوگ ہیں علماء اور مدارس سے وابستہ، دوسرے جدید لوگ ہیں جو عصری تعلیمی اداروں سے فیض یافتہ ہیں اور ان میدانوں میں کام. ان دونوں کے درمیان خلیج پیدا ہو گئی اور اس خلیج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ دونوں ملت کا اہم حصہ ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے علماء اس طرح سے اظہار خیال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں جانتے ہیں، اور دانشوروں کی سنیے تو وہ علماء کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو عصر حاضر سے بالکل نابلد ہے. تو یہ جو خلیج ہے یہ بڑی خطرناک ہے. ہم کو علماء کی بھی ضرورت ہے، عصری تعلیم کے ماہرین کی بھی ضرورت ہے، ہم کو مدرسوں کی بھی ضرورت ہے اور ماڈرن اسکولوں کی بھی ضرورت ہے. تو اس خلیج کو بانٹنے کی ضرورت ہے اور دونوں کے کام کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. جماعتیں ہیں، بہت سی جماعتیں ہیں کام کر رہی ہیں، ان کی خدمات ہیں، ان کی تاریخ ہیں. ان کے جو سربراہ ہیں ان کے درمیان روابط زیادہ مضبوط کرنے کی، اس لیے کہ اوپر سے پیغام نیچے جائے گا. اگر یہ قیادتیں اکٹھا ہوتی ہیں مختلف بہانے پہ چائے ہی پینے کے لیے صحیح، تو نیچے تک جو ہے وہ پیغام جائے گا. تو اس بات کی کوشش ہونی چاہیے
کہ ہماری جماعتیں، ہمارے ادارے، ان کے جو سربراہان ہیں وہ ملتے رہیں اور اکٹھا ہوتے رہیں اور سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں پہنچتی رہیں، تو اس سے جو ہے ایک ذہن بنے گا نیچے تک، اور ان کے درمیان آنے جانے کا سلسلہ جو ہے وہ قائم رہے گا۔ تعاون علی البر والتقوی، قرآن کی تعلیم ہے، جو بھی اچھا کام ہے، کسی نے اس کی آواز اٹھائی ہو، ہم کو اس کے ساتھ کھڑا ہو، یہ نہیں کہ ہماری جماعت کی آواز نہیں ہے یا ہمارے ادارے کی آواز نہیں ہے، کوئی اچھا کام ہے اس کے سامنے ہمیں، اس کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے۔ باہمی بھائی چارہ اور اخوت کو مضبوط کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے تعلق سے یہ بات کہی ہے کہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین والف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید کے بعد جو سب سے بڑی قوت ہے اس کا ذکر کیا کہ یہ جو مسلمانوں کی اخوت ہے، ان کی جو محبت ہے، یہ بہت زبردست چیز ہے۔ اللہ نے اپنی مدد اور مومنین کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ تم سرزمین کا پورا خزانہ خرچ کر لیتے تو ان کو جوڑ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایمان کے ذریعے سے ان کو جوڑ دیا۔ اس اخوت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں جہاں سے اس میں کمزوری آتی ہے اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک شعر سے میں نے شروع کیا تھا، دوسرے شعر سے ختم کرتا ہوں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ دعا کی ضرورت ہے، اللہ سے تضرع کے ساتھ دعا کی ضرورت ہے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔